فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. دنیا میں ایسے واقعات بے شمار ہوئے اور اللہ والوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان چیزوں کی صراحت کے ساتھ لکھا. یہ ایک واقعے میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ایک شخص کو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت تھی اور بیوی کو بھی شوہر سے بڑی محبت تھی. دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے اور اس میں بے قرار رہتے. ایک دن شوہر کے غیاب میں جب وہ باہر گیا تو اس نے محبتوں سے قیمتی کھانے تیار کیے اور یہ چاہا کہ آج شوہر کو کہ میں اچھی خدمت کروں گی اور اس کا دل جیتوں گی. اور جب شوہر آیا تو اس نے دستر لگایا اور کہا کہ میرے سرتاج میں آپ کے انتظار میں ہوں. تو وہ بھی آیا اور اچھے کھانوں کا دستر دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا. اب جب وہ بیٹھا اور نوالا توڑا تو ابھی وہ نوالا منہ میں لینے نہیں گیا کہ گھر کے دروازے پہ ایک آواز آئی, اے لوگوں میں کئی وقت بھوکا ہوں, اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو. بھائی اتنا سنتے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ جو کچھ دستر بچھا ہے اس پورے اچھے کھانوں کو اٹھا کر اس اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو دے آؤ. بیوی نے کہا کہ دینے کے لیے بہت کچھ گھر میں رکھا ہے, آپ اسے کھا لیجئے اور ہم دوسرا اسے دے دیں گے. تو کہا نہیں, اس نے میرے اللہ کا نام اس درد بھرے انداز میں پکارا ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں تو اللہ کے نام پہ جی چاہتا ہے کہ جو اپنے کو پسند ہے یہ اس کے حوالے کر دیں گے, جو بچا ہے اسے ہم اپنا بعد میں استعمال کر لیں گے, پہلے اسے اللہ کے نام پہ دے دو. اب جب بیوی نے شوہر کا بار بار اصرار سنا تو حکم کی تعمیل میں وہ دستر اٹھائی, وہ کھانے اور سالن لے جا کر اس فقیر کو دینے کے لیے دروازے پہ پہنچی. جب دروازے پہ دینے گئی تو ایک دم اس کی چیخ نکلی اور چیخ نکلی تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑی. اب جو گر پڑی تو شوہر دوڑا ہوا گیا اور جا کر وہ جو کچھ دینا تھا سائل کو دے کے دوڑایا اور اس کے بعد اپنی بیوی کو سنبھالا, یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں بیوی کو ہوش آیا. کہا بات کیا ہے کہ اچانک تیری زبان سے چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئی؟ اس نے کہا اللہ کے لیے مجھ سے اس واقعے کو مت پوچھو, یہ میری زندگی کی بڑی درد بھری داستان ہے, کہنے کی مجھے ہمت نہیں ہے. اسے اور بھی گدگداہٹ ہوئی. اس نے کہا پھر بتلا تو دو کہ ہوا کیا واقعہ. اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میری زندگی کی داستان بڑی غم بھری ہے. میں پہلے کسی کے نکاح میں تھی, اس کے طلاق دینے کے بعد تمہارے نکاح میں آئی اور کہا کہ اس کے ساتھ بھی میں ایسی محبت کرتی تھی جیسے تمہارے ساتھ محبت اور خدمت کرتی ہوں. ایک دن میں نے اپنی پچھلی زندگی میں بھی اس کے لیے ایسی کھانوں کا دستر تیار کیا تھا جیسے تمہارے لیے آج دستر تیار کیا. اور اس وقت بھی اللہ کی شان ہے کہ ہمارے گھر پر ایک آدمی آیا اور اس فقیر نے آواز لگائی کہ میں کئی وقت کا بھوکا ہوں, اللہ کے لیے مجھے کچھ کھلا دو. میرے اس پچھلے شوہر کو بات بری لگی کہ یہ کیا کہ کھانے کے وقت یہ پہنچ جاتے ہیں. اس نے بجائے کچھ دینے کے دروازے پہ گیا اور اس کے منہ پہ ایک چاٹا مارا اور کہا خبردار جو آئندہ ہمارے گھر پہ آئے جب دیکھو آ جاتے ہو, اور اسے جھڑک کر بڑھا دیا. وہ دن اور آج کا دن ہماری زندگی میں زوال آنا شروع ہوا. کاروبار بگڑنے لگے, حالات خراب ہونے لگے, قرضے بڑھ گئے, وہ مجھے اپنے نکاح میں رکھنے کے لائق نہیں رہا, پریشانیوں میں چڑچڑا ہو گیا, یہاں تک کہ وہ مجھے طلاق دے دیا, میں اس کے رشتے سے نکل گئی. اس کے بعد عدت کی مدت گزری اور اللہ نے تمہارے نکاح میں مجھے پہنچا دیا. اور آج جب میں تمہارے لیے اچھے کھانوں کا دستر تیار کی اور اس وقت ایک آواز آئی اور تم نے کہا اسے اللہ کے نام پہ دے دو, میں دینے کے لیے جب گئی تو میری نگاہ اٹھی اس فقیر پر, تو جو اسے دیکھا تو مجھے پچھلی زندگی یاد آ گئی. یا اللہ, یہ کبھی میرا شوہر تھا جو آج فقیر بن کے میرے دروازے پہ کھڑا ہے. ایک دم میرے اندر سے ہیبت سے ایک پکار نکلی, چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہو کے گر پڑی. جب یہ واقعہ بیوی نے سنایا تو اس کے دوسرے شوہر نے کہا جب تو نے اس واقعے کو سنایا تو سن لے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں وہی فقیر ہوں جو کل تیرے دروازے پہ آیا تھا اور اس نے مجھے دھکا دے کے اپنے دروازے سے بڑھایا تھا. میرے دل پہ چوٹ پڑی اور میں رو پڑا اور کہا کہ مولا کب تک در در کی غلامی میں پڑے رہوں, میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور میرے دن پھیر دیجئے اور میری تقدیر اپنی قدرت سے بدل دیجئے. اللہ نے میری دعا کو قبول کیا, میرے حالات بدلے, پھر میں تجارت پہ پڑا, پھر میرے کاروبار پھیلے, یہاں تک کہ مجھے پتا نہیں کہ کون میرے نکاح میں آیا. اب آج جب تو کہہ رہی ہے اور میں نے اس فقیر کو روانہ کیا تو اس کا چہرہ میرے بھی ذہن میں ہے, تو اب خوب مجھے یاد ہے کہ کبھی میں تیرے دروازے پہ آیا تھا تو اس نے دھکا دے کے
چڑھایا تھا میں وہی فقیر ہوں. اللہ نے تجھے اس کے نکاح سے نکال کر میرے نکاح میں داخل کیا اور اسے میرے دروازے کا فقیر بنا کے کھڑا کر دیا. تو میرے دوستو, اچھے اعمال پر خدا بگڑی زندگیوں کو یہاں تک بناتے ہیں اور برے اعمال پر اللہ اچھی زندگیوں کو یہاں تک اجاڑ دیتے ہیں. اب اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے یہ انسان نادان اور غافل اور یہ سمجھتا ارے میاں دنیا ہے, چل رہی ہے, لیکن کب پکڑ آئے گی, کب حالات بدلیں گے, کب کیا ہوگا, آدمی کچھ نہیں جانتا. اس لیے اللہ پاک نے نبیوں کے ذریعے سے اور ہمارے آقا امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو اعمال کا راستہ بتایا کہ دیکھو یہ 2 دن کی زندگی اور یہ عارضی دنیا اور اس کے اندر کا یہ محدود وقت, یہ دنیا کے ٹکڑے توڑنے کے لیے اور رات دن دنیا کے کلمے پڑھنے کے لیے نہیں ہے. بحلال روزی کے لیے اتنی محنت کر لو جس سے اللہ تمہارا پیٹ بھر دے, اور وہ بھی اللہ ہی کے بھروسے کے اوپر. اور اس لیے کہ جو جیسا بھروسہ کرے گا اللہ اس کی روزی کو ویسے عطا کریں گے. اگر ایک آدمی حق تعالی شان قرآن پاک میں فرماتے تم نہیں دیکھتے کہ کتنے چوپائے ہیں اور کتنے پرندے ہیں جو ہمارے بھروسے پہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں, جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام لوٹتے ہیں تو ہم ان کے کوٹھے بھر دیتے ہیں, ان کے پیٹ سیراب کر دیتے ہیں, تو ہم بغیر کسی چیز کے اپنی قدرت سے ان کو دیتے ہیں. تو جو اللہ ہر مخلوق کو دیتے ہیں وہ اللہ ہم کو بھی دینے پہ قادر ہے. ضرورت اس کی ہے کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ مل جائے, اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ کچھ اتنا چھپا ہوا نہیں ہے کہ صاحب وہ کسی کو ہی معلوم ہوتا اور کسی کو نہیں معلوم ہوتا. اللہ نے قرآن پاک میں بتلا دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈر کر اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو ہم اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. ہم اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, ہم ان کو سہولتیں عطا کرتے ہیں. اب صحابہ سے لے کے اہل اللہ تک آدمی دیکھ لے بھئی, اللہ والوں کے دستر کے اوپر ہزاروں آدمی روز کھاتے تھے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی جلدوں کی جلدیں ہیں, آدمی دیکھے کہ بھئی اللہ والے کے دستر پہ ہزاروں آدمی کھاتے تھے, یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ کے بیٹے شہزادے ان کے دستر پہ کھانا کھایا کرتے تھے. لیکن ان کے ہاں کی ظاہری کمائی کی شکل کیا تھی؟ وہ تقوی کی بنیاد پر اللہ دیتے تھے اور اللہ غیر سے دینے پہ قادر ہے. تھوڑے میں برکت دے دے, بے محنت کے دے دے, چیزوں کے بغیر آدمی کا کام بنا دے اور چیزیں مال کے بغیر دے دے. یہ سارے اختیارات اکیلے ایک اللہ کو ہر حال میں حاصل ہے اور اللہ اپنی قدرت کا تماشا ہمیشہ دکھلاتے ہیں. اب صحابہ کرام کا وہ طبقہ جو فخر و فاقے میں زندگی گزارا اور بھوک و پیاس میں زندگی گزارا, لیکن جب ان کی زندگیاں دین اور ایمان پہ جمی رہی, یہ فاقوں میں بھی اللہ سے راضی رہے. اس لیے کہ جب اللہ کو پہچاننے کا مزاج بنتا ہے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آتا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں بچہ تھا تو میری ماں کا معمول یہ تھا کہ جس دن ہمارے گھر میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا اور کھلانے کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی اور چولہے ٹھنڈے ہو جاتے تو ہماری اما جان ہم سے یہ کہتی, میری اما جان مجھ سے یہ کہتی کہ بیٹا نظام الدین آج تم اللہ کے مہمان بنا دیے گئے. تو فرمایا اللہ کے مہمان بننے کے نام سے خوشی سے میری طبیعت میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا, یا اللہ ہمارے قسمت کہ ہم آپ کے مہمان بن گئے. اس لیے کہ ماں کی گود میں اللہ کو پہچاننا سیکھا تھا تو اللہ کا مہمان بننے کے نام پہ فرمایا اتنی خوشی ہوتی کہ جب ہمارے گھر میں مہینوں چولہا جلتے رہتا اور کھانے پینے کا سامان گھر کے اندر موجود رہتا تو میری طبیعت میں بے چینی شروع ہو جاتی اور میں 2 رکعت نماز پڑھا, اے اللہ وہ مبارک دن کب آئے گا جس دن ہمارے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ہمارے ماں کے پاس کھلانے کی کوئی چیز نہیں رہے گی, اور اس دن میں ماں کی مبارک زبان سے سنوں گا کہ اے اللہ ہم تیرے مہمان بنا دیے گئے. اے اللہ آپ کی عزت کی قسم, آپ کے مہمان بننے کے ان مبارک جملوں میں جو لذت آتی ہے وہ اچھے کھانوں میں وہ مزہ نہیں آتا. تو کبھی معصوم بچوں کو فاقوں میں اللہ کی معرفت ملتی تھی. آج 5 وقت اللہ اکبر کی آواز مائکرو فون سے کانوں میں پڑتے رہتی ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ بڑے ہیں اس کا تصور ختم ہو گیا. دکان بڑی ہے, اس کو 9 بجے کھولنا ہے, پہنچ جانا ہے, اور صاحب سامان بڑا ہے, اس کی حفاظت کرنا ہے, اور اولاد بڑی ہے, ان کی خدمت کرنا ہے, ان کی تربیت کرنا ہے, اور اللہ بڑے ہیں, اللہ کی ماننا ہے, اس سے ہماری زندگیاں بے خبر ہے.
اور پہلا مطالبہ یہ ہے اللہ اکبر کہ اللہ کو ہر چیز سے بڑا مانو، کہ ہر چیز ان کی بنائی ہوئی ہے چھوٹی ہے، اور اللہ ہر چیز کے بنانے والے وہ بہت بڑے ہیں، ان کے مقابلے میں پوری دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب ایسے اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ بندگی کی شان اور بندگی کی پہچان ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان پر اٹھایا اور اعمال صالحہ پر اٹھایا، سامان پر نہیں اٹھایا، ایمان پر اٹھایا، مال پر نہیں اٹھایا، اعمال پر اٹھایا، کہ دیکھو زندگی سامان سے نہیں ایمان سے بنتی ہے، اور زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے، اور زندگی کو اللہ بناتے ہیں اور اپنی قدرت سے بناتے ہیں۔ جب اللہ بناتے ہیں اور اپنی قدرت سے بناتے ہیں تو یہ مزاج جب صحابہ کی زندگیوں میں آیا تو فاقوں سے گھبراہٹ ان کے اندر سے نکل گئی۔ بھائی اللہ زندگی بناتے ہیں، وہ فاقوں میں بناتے ہیں تو ان کو اختیار ہے، وہ کھانے دے کے پریشان کر دیں تو آدمی پریشان ہو جائے گا۔ آج کتنے ہیں جو کھا کے پریشان ہیں کہ صاحب بے مزہ ہے، کوئی لطف نہیں آتا، ہضم نہیں ہوتا، صحیح نہیں رہتا۔ اب تو دنیا میں ان چیزوں کا پتہ چل گیا، جو بیمار ہو کے پریشان ہو کے ڈاکٹروں کے پاس پہنچتا تو ڈاکٹر کا پہلے سوال کیا ہوتا؟ کیا کھائے تھے؟ ارے کھائے تھے خوشی کے واسطے، اور تم ایسا پوچھ رہے جیسے کوئی چور آ گیا کہ کیا کھائے تھے۔ ارے بھائی صاحب جو کچھ ہے یہ کھانے کی وجہ سے ہے، یہ بلڈ پریشر کھانے کی وجہ سے ہے، یہ شوگر کھانے کی وجہ سے ہے، یہ چکر کھانے کی وجہ سے ہے، یہ چربی کھانے کی وجہ سے ہے۔ تو جس کھانے کے لیے انسان ساری زندگی کوشش کر رہا، اب تو دنیا میں وہ عبرت کے نمونے موجود ہیں کہ اسی میں آدمی پریشان ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کھانے والا نہیں بنایا، کھلانے والا بنایا تھا۔ ارے بھائی تم کھانے سے زیادہ کھلانے والے بنو۔ اب رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا چھڑا کے روزہ رکھایا کہ بھئی تم کھانا چھوڑو، پانی چھوڑو۔ اور جب افطار کا وقت آیا تو اللہ نے کیا بتلایا؟ یہ بتلایا کہ بھئی جو کسی کو افطار کرائے گا تو اسے ایک روزے دار کا ثواب اور ملے گا، کوئی کسی 10 آدمی کو کھجور کھلا دے گا تو اسے 10 روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو کھانا چھڑا کر کھلانے کا مزاج بنایا۔ اب وہ مزاج کتنا بنتا ہے رمضان میں؟ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، صاحب گھروں کے اندر کھانے چل رہے ہیں، بازاروں میں کھانے چل رہے ہیں، مسجدوں میں افطار چل رہا، جہاں دیکھو ایک دوسرے کو کھلانے کا جذبہ چل رہا۔ ارے بھائی اتنی برکت کہاں سے آ گئی؟ صاحب ہم کھلانے کے مزاج پہ آ گئے تو اللہ ہمارے کھانوں میں برکت دے دی۔ اب آج کیا ہے، ہم کھانوں کے مزاج میں آ گئے تو جانور کی طرح کھانا بس ہی نہیں ہوتا۔ ایک پورا بیل مرا ہوا پڑا ہوا ہے اور ایک کتا وہاں پر پڑا ہے، وہ بڑی مشکل سے اس کی آدھی ران بھی نہیں کھائے گا، پاؤ ٹانگ بھی نہیں کھائے گا، لیکن تھوڑی دیر میں ایک دوسرا کتا آ جائے، وہ اپنا کھانا چھوڑ کے اسے بھونکنا شروع کر دے گا۔ کیا مطلب کہ بھئی تو یہاں کیوں آیا؟ تو یہ جانوروں کا مزاج ہے کہ جو ہے سو میرے قبضے میں آنا چاہیے۔ آج ہر ایک کا مزاج کیا ہے؟ صاحب وہ بھی مجھے مل گیا تو اچھا، یہ بھی مجھے مل گیا تو اچھا، وہ بھی مجھے مل گیا تو اچھا۔ اب ہم کو ہمارے آقا نے اللہ کی قدرت پہ بھروسہ کر کے کہ اللہ کھلانے والے ہیں، اللہ پلانے والے ہیں، اللہ ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، تو امت کا مزاج یہ بنایا تھا کہ کھانے سے زیادہ کھلانے کا مزاج بنایا تھا۔ اب نتیجہ یہ تھا کہ وہ امت جو فقر و فاقوں میں زندگی گزار رہی تھی، جو رہتا وہ اللہ کے نام پہ کھلانا ایمان والوں کے لیے آسان تھا۔ اتنا آسان تھا کہ فاقوں میں کھلانا، بھوک میں کھلانا یہ امت جانتی تھی۔ معروف واقعات صحابہ کے موجود ہیں۔ ایک صحابی کے گھر میں ایک بکری کٹی، انہوں نے اس کے سرے پائے پڑوس میں دے دیے کہ بھئی پڑوسی کا بھی حق ہے، کچھ ان کے پاس بھی پہنچا دیں گے۔ پڑوسی کے پاس جب آئے تو انہوں نے سوچا یا اللہ میرا تو اپنا دال دلیے سے کام چل جا رہا، میرے پڑوس کے اندر تو کبھی دھواں نکلتے ہوئے میں کل سے نہیں دیکھا، یہ گھر فاقے کا گھر نظر آ رہا، لہذا میں کیا کھاؤں؟ اس نے اپنے پڑوس کے گھر کو دے دیا۔ وہ پڑوس کا گھر واقعی فاقہ زدہ تھا، لیکن اس نے سوچا کہ اے اللہ مجھ پر تو ایک دن کا فاقہ پڑا ہے، میرے پڑوس کے گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ ان کے فاقوں کا کیا حال ہے، لہذا میں تیرے بھروسے پہ فاقہ برداشت کر لوں گا، لیکن کھانے کے بجائے یہ ان کو کھلا دوں گا۔ اس نے تیسرے گھر میں دے دیا۔ تیسرے گھر والوں نے سوچا کہ اے اللہ میرے پاس تو ایک بچے کا مسئلہ ہے اور پڑوس میں 2-3 بچوں کا مسئلہ ہے، اس نے آگے بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جس گھر سے نکل کے سیدھی طرف دیے تھے، بائیں طرف کے گھر سے 7 گھر پھرنے کے بعد پھر وہ بکری کے سرا پائے اسی گھر میں آئے جس گھر سے نکلے تھے۔ تو میرے دوستوں ہم ایسے ایمان والے واسطے پر ڈالے گئے، ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں جس نے امت کی ایسی تربیت کی، جس آقا نے انسانوں کو ایسا بنایا تھا کہ تم صرف دنیا پہ مر مٹو، آخرت کو بھول جاؤ، تو صرف مال کا ہی کلمہ پڑھتے رہو، اعمال سے بے خبر رہو،
تم صرف دنیا کے ہی اوپر رال ٹپکاتے رہو اور اپنے دین سے اپنی زندگی کو بالکل غافل کر لو. یہ راستہ اپنی امت کا راستہ آپ نے نہیں رکھا، بلکہ امت کو ایمان اور اعمال کی محنت پر ڈالا. نتیجہ یہ تھا کہ امت اس دین کو سیکھنے کے لیے مسجدوں میں ایسے آتی تھی جیسے کوئی پانی کے ملنے کی قلت ہو جائے تو نلوں پہ جیسے لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے، یا تیل کیروسین کا نہیں ملتا ہے تو دکانوں پہ جیسے کیوں کھڑے ہو جاتی. اس سے زیادہ ایمان سیکھنے اور دین سیکھنے کے لیے ایمان والے مسجدوں میں رہتے تھے.